السلام علیکم ویورز. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بلڈ پریشر کے بارے میں. واٹ از بلڈ پریشر، جس کو ہم آسان الفاظ میں بی پی کہتے ہیں. بلڈ پریشر خون کے نالیوں میں خون کے رفتار کو بلڈ پریشر کہتے ہیں. بلڈ کہتے ہیں خون کو اور پریشر کہتے ہیں رفتار کو. تو خون کی نالیوں میں خون کے رفتار کو بلڈ پریشر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب یہ خون کی نالیوں میں خون کی رفتار کم پڑ جائے تو ان کو ہم ہائپو ٹینشن کہتے ہیں. جب خون کی نالیوں میں خون کا رفتار بڑھ جائے تو ان کو ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. ہم پڑھیں گے ہائپر ٹینشن کے بارے میں. جب نارمل سے ایب نارمل ہو جاتا ہے بلڈ پریشر تو ان کو ہم ہائپر ٹینشن ہوتے ہیں. نارملی جب ہوتا ہے 120/80 ہوتا ہے. اس سے جب زیادہ ہو جاتا ہے 140/90 یا 160/100 ہو جاتا ہے تو ان کو ہم ہائپر ٹینشن ڈیسائڈ کرتے ہیں. تو ان کو ہم دو ٹائپس میں تقسیم کرتے ہیں. ایک کو ہم پرائمری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، دوسرے کو ہم سیکنڈری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. پرائمری ہائپر ٹینشن کاز ان نون، مطلب اس کا کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیوں بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. جیسے اوبیسٹیز بندہ میں ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے کولیسٹرول کی وجہ سے اور نو ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. مطلب جو کچھ بھی کام نہیں کرتے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں تو ان کا بھی ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے. اور تیسرے نمبر ڈائبٹیز میلیٹس کا پیشنٹ جو ہے ان کو بھی ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے. تو اسموکنگ والا انسان جو ہے ان کو بھی ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے. تو یہ سب آتے ہیں پرائمری میں. سیکنڈری میں ہم 5% جو ہے وہ سیکنڈری کی وجہ سے ہوتے ہیں سیکنڈری ہائپر ٹینشن، جس کا وجہ معلوم ہو. اس کو کڈنی ریٹینوپیتھی یا کڈنی فیلور جو ہے ان میں آتا ہے، لیور سیروسس وغیرہ اور ایٹسیٹرا. جب کسی بیماری سے ریلیٹڈ ہو، کارڈک فیلور وغیرہ، رینل فیلور وغیرہ، لیور سیروسس، تو اس کی وجہ سے جب ہائپر ٹینشن ہو جائے ان کو ہم سیکنڈری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں. تو ٹریٹمنٹ کا میں بہت آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ ٹریٹمنٹ کو ہم ABCD ان ڈگری میں رکھتے ہیں تو آپ کو ان کا میڈیسن جو ہے وہ آسانی سے یاد ہو جائیں گی. اے مین اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم، ان میں ہمارے ساتھ کیپٹوفریل آتا ہے، انالافریل آتا ہے، لیزینوفریل آتا ہے. کیپٹوفریل جو ہے وہ ہمارے ساتھ 25 ملی گرام میں اویلیبل ہوتا ہے اور باقی جو ہے 5 اور 10 ملی گرام میں اویلیبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. بی مینز بیٹا بلاکر. بیٹا بلاکر جو ہمارا ساتھ پروفینولول ہے، ایٹینولول ہے، بیزوپرولول ہے، میٹوپرولول ہے، وہ ہمارے ساتھ اویلیبل ہوتا ہے 50 اور 100 ملی گرام میں. تیسرے نمبر پر کیلشیم چینل بلاکر ہے. کیلشیم چینل بلاکر ایملوڈیپین، نیفیڈیپین، ویرافامل اور ڈیٹازیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیلشیم چینل بلاکر میں وہ بھی 5 اور 10 ملی گرام میں ملتے ہیں. چوتھی نمبر جو ہے ڈائیوریٹکس. ڈائیوریٹکس از آلسو کالڈ از واٹر پل. اٹ انکریز یہ ہمارے جسم میں واٹر کی مقدار جو ہے ان کو انکریز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر سالٹ جو ہے ان کو ایکسکریٹ کرتا ہے یورین کے ذریعے کڈنی سے. تو ان کو ہم واٹر پل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ اسپائرومائڈ لاسکس کے نام پہ آتے ہیں. تو یہ ہوا بلڈ پریشر کا بہت آسان ٹریٹمنٹ. ABCD اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم، بی مین بیٹا بلاکر اور سی مین کیلشیم چینل بلاکر اور ڈی مین ڈائیوریٹکس. بیٹا بلاکر کا میں ایک آپ کو بہت اہم بات بتاتا ہوں کہ بیٹا بلاکر جو ہے وہ آپ کو کس چیز میں استعمال نہیں کرنا ہے. سب سے اہم امپورٹنٹ چیز جو ہے ان کو استعمال نہیں کرنا ہے استھما پیشنٹ کے لیے اور استھما DM میں، ڈائبٹیز میلیٹس میں آپ کو نہیں استعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ سب سے اہم جو چیز ہے آپ کو ینگ ایج میں بیٹا بلاکر جو ہے استعمال نہیں کرنے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں ینگ ایج میں انفرٹیلیٹی کاز کرتے ہیں. تو اس لیے بیٹا بلاکر جو ہے وہ آپ ینگ ایج میں نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ ہوا آج کا ٹاپک. اور جب کوئی بھی مطلب ڈیٹیل موڈ آف پیشنٹ کے ہے ان میں اور ڈرگ چوائس سے پریگننسی کے بارے میں جب ہم پریگننسی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پریگننسی کے ساتھ جب ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے تو ان کو ہم گیسٹیشنل ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اور ڈرگ آف چوائس جو ہے ان میں ایلڈومیٹ ہے.
میتھائل ڈوفا کے نام سے الڈومیٹ ہم دے سکتے ہیں. 250 ملی گرام ایڈالیٹ ہے اس کے ساتھ. تو یہ ہم ڈرگ آف چوائس ہے پریگنینسی میں. اگر کوئی مطلب ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں ڈرگ آف چوائس وغیرہ اور اس کے ساتھ موڈ آف ایکشن ہے اس کے, تو وہ ڈسکرپشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.